ناظرین، خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان خلیفہ عبد الحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ خلیفہ عبد الحمید اصول علم کے بہت قدرداں تھے اور اپنے دور حکومت میں سلطنت میں بے شمار تعلیمی ادارے قائم کر رکھے تھے۔ سن 1912 عیسوی میں سلطان عبد الحمید ثانی کے بیٹے شہزادہ برہان الدین کو اللہ رب العزت نے اولاد نرینہ سے نوازا تو سلطان عبد الحمید نے خلافت میں آنکھ کھولنے والے نئے شہزادے کا نام اپنے جد امجد ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ناموں کی یاد میں ارطغرل عثمان رکھا۔ ناظرین، شہزادہ ارطغرل عثمان بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھا اور خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اپنے پوتے ارطغرل عثمان کو 12 سال کی عمر میں شاہی پروٹوکول کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے آسٹریا کے شہر ویانا کے ایک اسکول میں بھیجا۔ شہزادہ ارطغرل کے ساتھ باقاعدہ نگران اور خدمتگار بھیجے گئے تاکہ شہزادے کی شاہی زندگی میں کوئی خلل نہ آئے۔ ارطغرل عثمان کے والد شہزادہ برہان الدین ترک فوج میں کمانڈر تھے اور سلطان عبد الحمید ثانی کے ولی عہد بھی۔ ناظرین، ارطغرل عثمان کو گئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ترکی میں اتا ترک کا نام نہاد انقلاب آ گیا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور شاہی خاندان کو سن 1922 عیسوی میں بچوں سمیت مختلف ممالک میں جلا وطن کر دیا گیا، اور اس دوران شہزادہ ارطغرل عثمان آسٹریا میں ہی پھنس گیا اور کبھی واپس اپنی سلطنت میں نہ آ سکا۔ ناظرین، ارطغرل عثمان نے اس کے بعد کیسی زندگی بسر کی، اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، سن 1933 میں شہزادہ ارطغرل عثمان ویانا سے امریکہ چلا گیا اور اپنے دادا سلطان عبد الحمید ثانی کے انتقال کے بعد عثمانی خاندان کا 43واں سربراہ اور ایک ختم شدہ ریاست کا خلیفہ بن گیا۔ عثمانی خاندان در بدر ہونے کے بعد انتہائی غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد غربت نے ارطغرل عثمان کے دروازے پر بھی دستک دینا شروع کر دی اور اس کے مالی حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ شہزادہ ارطغرل عثمان نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس لیے وہ ایک کینیڈین کمپنی میں ملازمت کرنے لگا اور وہ نیو یارک میں درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ کے اوپر 2 کمروں کے فلیٹ میں رہنے لگا۔ اس کی زندگی اسرت کا شکار تھی، مگر وہ اس کے باوجود خود کو عثمانی خلافت کا آخری چشم و چراغ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ کی دیوار پر خلافت عثمانیہ کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ ترک سلطان سلیمان اعظم القانونی کی ریاست 6 کروڑ کلومیٹر تک وسیع تھی۔ عثمانی خلیفہ سن 1919 تک 3 بر اعظموں کے مالک تھے اور یہ بادشاہوں کو حکومتوں کے پروانے جاری کیا کرتے تھے۔ ارطغرل عثمان نے اپنی دیوار پر اس وسیع و عریض سلطنت کا نقشہ لگا رکھا تھا۔ یہ نقلی تاج پہن کر اپنے ہاتھ میں اپنے دادا کی تلوار پکڑتا تھا اور نقشے کے نیچے کھڑا ہو کر دیواروں کو احکامات جاری کرتا رہتا تھا۔ ارطغرل عثمان 60 سال تک اسی فلیٹ میں مقیم رہا۔ سن 1980 کی دہائی میں اس نے $10 لے کر لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی بنانا شروع کر دی تھیں۔ لوگ عثمانی خلافت کے آخری چشم و چراغ کو
صرف $10 دیتے تھے اور عثمانی خلافت کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر تصویر بناتے تھے۔ سن 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی۔ یہ نیو یارک کے دورے پر گئے اور ارطغرل عثمان کے فلیٹ کا وزٹ کیا اور انہیں اس پر ترس آ گیا۔ یہ اسے استنبول لے آئے اور اس کا سرکاری وظیفہ جاری کر دیا۔ ارطغرل عثمان ترکی، انگریزی، جرمن اور فرانسیسی روانی سے بولتے تھے اور اطالوی اور ہسپانوی سمجھتے تھے۔ 60 سال تک وہ ترکی کے شہری نہیں تھے اور انہیں 2004 میں ترک پاسپورٹ اور شہریت دی گئی تھی۔ ناظرین، ارطغرل عثمان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے، اور جب وہ ترک حکومت کی درخواست پر ترکی واپس آئے تو انہوں نے کوئی بھی VIP پروٹوکول قبول نہیں کیا، اور جب وہ اپنے خاندان کے سابق محلات دیکھنے گئے تو سیاحوں کے ایک گروپ میں شامل تھے اور باقاعدہ ٹکٹ خرید کر اپنے آباء و اجداد کی سابق رہائش گاہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی محل تھا جہاں ان کا اپنا خاندان رہتا تھا اور جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کی شان و شوکت تھی، جہاں وہ شاہی تاج پہن کر گھومتے تھے، جہاں ان کو شاہی پروٹوکول دیا جاتا تھا اور جہاں ان کے خدمتگاروں کی قطاریں ہوا کرتی تھیں۔ شہزادہ ارطغرل عثمان 2009 میں 97 سال کی عمر میں استنبول میں انتقال کر گئے اور انہیں شاہی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارطغرل عثمان کی موت کی وجہ گردوں کا مرض تھا۔ ناظرین، اگر مصطفیٰ کمال اتا ترک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہ کرتا تو شہزادہ ارطغرل عثمان ترکی کے ممکنہ سلطان اور خلیفۃ المومنین ہوتے۔ شہزادہ ارطغرل عثمان نے 2 بار شادی کی۔ پہلی شادی 20 جنوری 1947 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں گیلڈا ٹور سکائے سے ہوئی، جبکہ دوسری 27 ستمبر 1991 میں زینب ترزی نامی ایک خاتون سے کی۔ زینب افغانستان کے سابق بادشاہ امان اللہ خان کی بھتیجی اور عبد الفتاح ترزی کی بیٹی تھیں۔ شہزادہ ارطغرل عثمان زندگی کے آخری ایام تک زینب کے ساتھ رہائش پذیر رہے، تاہم وہ آخری دن تک خلافت عثمانیہ کے نقشے کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو دنیا کی سب سے پرانی اور وسیع خلافت کا سلطان کہتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے اور مسکرا کر کہتے تھے، افسوس، حقیقتوں اور نقشوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ناظرین، برسوں بعد جب بچے کچے عثمانیوں کو ترکی واپس آنے کی اجازت ملی تو جو چند واپس آئے ان میں شہزادہ ارطغرل عثمان بھی تھا، جو باقاعدہ ٹکٹ خرید کر اس توپ کاپی محل میں گھومنے آیا کرتا جو کبھی اس کے بڑوں کے لاتعداد محلات میں سے ایک تھا۔ تاریخ کی صفاقی ملاحظہ کیجئے کہ یہ عظیم خاندان آل عثمان کہلاتا تھا، جبکہ جد امجد کا نام ارطغرل تھا۔ پہلا ارطغرل بھی خانہ بدوشوں کا گمنام سا سردار تھا اور آخری ارطغرل بھی ایک عام گمنام ترک جو دوسرے سیاحوں کی طرح قطار میں کھڑا ہو کر ٹکٹ خریدنے کے بعد وہ محل دیکھنے آتا جو اس کے بزرگوں کی ملکیت تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔